نظر میں کھٹکے ہے بن تیرے گھر کی آبادی، نظر میں کھٹکے ہے بن تیرے گھر کی آبادی، ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار۔ السلام علیکم ناظرین، تو وہ غزل جس کی آج کل تفہیم جاری ہے، اس کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور بلا تاخیر شعر کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس شعر میں مشکل الفاظ کا جہاں تک تعلق ہے، ایسا کوئی مشکل لفظ تو ہرگز نہیں، لیکن اس میں جو محاورہ استعمال ہوا، نظر میں کھٹکنا، کمال طریقے سے یہ محاورہ استعمال ہوا ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اس میں بڑی ذو معنویت ہے، کیونکہ نظر میں کھٹکنا اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی تنکا بنکا انسان کی آنکھ میں پڑ جائے تو وہ نظر میں کھٹکتا ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ آنکھ سے جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ایک اور بھی ہوتا ہے کہ ناگوار محسوس ہونا، اچھا نہ لگنا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز میری نظر میں کھٹک رہی ہے، کوئی آدمی کوئی تخلیق کرے، کسی کو دکھائے، کوئی ناول ہو، افسانہ ہو، غزل ہو، تو صاحب اصلاح استاد اس پر اپنی رائے دے اور ساتھ میں پھر کہے کہ باقی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ جملہ جو ہے میری نظر میں کھٹک رہا ہے، یا یہ بندش جو ہے یہ میری نظر میں کھٹک رہی ہے، یعنی گویا کہ مجھے ناگوار لگ رہی ہے، قابل اصلاح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شعر میں یہ جو نظر میں کھٹکنا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذو معنویت کا حامل ہے، یہ بھی دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس لفظی و محاوراتی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کی تفہیم کی طرف۔ شعر کی بندش جو ہے اتنی خوبصورت ہے، اتنی برجستہ ہے اور اتنی اسپونٹینیس ہے، یقین جانیے کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس شعر کو بار بار پڑھتا رہے۔ بلکہ کہتا ہے کہ نظر میں کھٹکے ہے بن تیرے گھر کی آبادی، یعنی اے میرے محبوب، جب تو گھر میں نہیں ہے، تو کہیں چلا گیا ہے یا گھر میں ہوتا نہیں ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ تو گھر میں آئے، تو بھی میرا ہم نشیں ہو، میرے ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ باتیں کرے، میرے ساتھ تو بھی اس گھر میں موجود ہو۔ لیکن جب یہ چیز مجھے دستیاب نہیں ہوتی، جیسا کہ نہیں ہے، تو پھر یہ گھر کی جو آبادی ہے، گھر کی آبادی سے مراد گھر کا سارا ساز و سامان، گھر کی تعمیر سے لے کر گھر کی تزئین و آرائش تک، یہ سب کچھ آبادی میں شامل ہوگا۔ تو یہ سارے جو عناصر ہیں یہ میری نظر میں کھٹکتے ہیں، مجھے اچھے نہیں لگتے، میری طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، یعنی میرا دل نہیں لگتا۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر اور سادہ کرنا چاہیں کہ جب تو گھر میں نہیں ہوتا مجھے گھر برا لگتا ہے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہماری نظر در و دیوار پر پڑتی ہے ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب دروازے پر نظر پڑتی ہے تو دل کہتا ہے کہ کاش اس دروازے سے کبھی تو بھی گزرتا ہوا دکھائی دیتا، اس دروازے کی دہلیز سے کبھی تیرے قدم جو ہیں مس ہوتے دکھائی دیتے۔ اسی طرح سے گھر کی جو دیواریں ہیں یہ بھی چیخ چیخ کر جو ہے تیری موجودگی کی طلب کا اظہار کر رہی، یعنی تیرے بغیر سارا گھر جو ہے وہ سونا سونا لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کے اندر کوئی ایسی بڑی سائنس یا راکٹ سائنس نہیں ہے جو اس کے مفاہیم تک پہنچنے کے لیے لازم اور ضروری ہو، لیکن جو شعر کی بندش ہے، جو درد شعر کے اندر ڈالا گیا ہے، جو کیفیت شعر کے اندر جو ہے وہ نظمائی گئی ہے، کمال۔ آپ اس کی جتنی بھی تعریف کریں، جتنی بھی اس کی تحسین کریں، وہ کم۔ اب آتے ہیں وہ نظر میں کھٹکنا کے حوالے سے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس میں جو ہے وہ ذو معنویت ہے۔ تب دیکھیں کہ اگر ہم نظر میں کھٹکے ہے کو ہم محاوراتی مفہوم کی بجائے اس کا جو لفظی مفہوم ہے اس میں لیں،
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح سے آنکھ میں کوئی تنکا ونکا پڑ کر کھٹکتا ہے اور اس کے نتیجے میں آنکھ سے پانی جو ہے وہ بہنے لگتا ہے، بعین ہی غالب کہتا ہے کہ جب تو گھر میں نہیں ہوتا تو یہ آبادی جو ہے میری نظر میں کسی تنکے کی طرح جو ہے وہ کھٹکتی ہے۔ تو جس طرح سے تنکا پڑنے سے آنکھ سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے میری آنکھ سے بھی پھر پانی بہنے لگتا ہے۔ اس کو غالب نے کہا کہ ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار۔ تو اس طرح سے یہ لفظ کھٹکنا جو ہے یہاں اپنے حقیقی مفہوم میں بھی لیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو اس کا دوسرا محاوراتی مفہوم ہے، یعنی ناگوار محسوس ہونا، ناگوار گزرنا، تو وہ تو ہے ہی ہے کہ نظر میں کھٹکے ہے بن تیرے گھر کی آباد، یعنی تیرے بغیر جو ہے یہ گھر جو ہے سونا سونا دکھائی دیتا ہے، دل نہیں لگتا گھر میں، برا لگتا ہے یہ گھر، حتیٰ کہ اس کا طبیعت پر پھر ایسا اثر ہوتا ہے کہ ضبط کیے ضبط ہوتا نہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی جو ہے وہ جاری ہو جاتی۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ وہ احباب جن کو ایسے حالات کا تجربہ نہیں ہوا، ایسی ویرانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ان کے لیے تو شاید اس شعر میں کچھ نہ ہو، یہ شعر ان کے لیے شاید کوئی معنی نہ رکھتا ہو، لیکن وہ اہل دل جو زندگی کے کسی موڑ پر کسی ایسے ستم ظریف کے ساتھ اپنا تعلق بنا بیٹھے ہوں کہ جو بات سنائے نہ سنتا ہو، بلائے بولتا نہ ہو، گھر میں آنا تو کجا اپنی صورت تک نہ دکھاتا ہو، اور وہ گھر میں اس کے لیے نحوِ انتظار رہتے ہوں، ان کو پتہ ہوگا، وہ لوگ یا وہ احباب اس شعر کے اندر چھپا ہوا درد سمجھیں گے کہ گھر جو ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا ہماری اس میں اردو میں محاورے میں کہ گھر کھانے کو آتا ہے، کہ واقعی پھر وہ گھر جو ہے انسان کو کھانے کو آتا ہے، اتنا سونا سونا لگتا ہے کہ دل بالکل نہیں لگتا۔ اور جب اس قسم کے جذبات کی کثرت ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، تو آنسو روکے رکتے نہیں، خود بخود جو ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کے شعر کی بھی ہلکے پھلکے انداز میں ہلکی پھلکی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور کسی نہ کسی پہلو سے کچھ نہ کچھ جو ہے فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔